بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بادشاہ اور اس کے نوکر کی بیوی کے عشق کا واقعہ بیان کریں گے۔ پوری کہانی ضرور سنیے گا۔ ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے ان کی نظر محل کے نزدیک پر گھر کی چھت پر پڑی۔ اس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑا سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلا کر پوچھا کہ یہ کس کی بیوی ہے؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن جمال کا نشہ چھا چکا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے، ہمارے یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر گھر واپس گیا، خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھا، سفر کا سامان تیار کیا، رات کو گھر میں ٹھہرا اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا۔ اس بات سے بے خبر تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پھر فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ تمہارا شوہر کا مالک ہوں، اور اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا، یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ پھر اس کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے، جس میں مجھے کوئی بھلائی نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا، لڑکی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید تم مجھے نہیں پہچانتی، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں، شیر کو اگرچہ جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو لیکن وہ مردہ کھانا شروع نہیں کر دیتا۔ اور کہاں بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمندہ ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنی چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے بادشاہ کی چپل پر پڑی جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اسی لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا، خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آ گیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا، عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحفے بھی خریدا۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر آپ اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی نے کہا، جیسے آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیٹی اور ان کے لائے ہوئے تحفے کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزر جانے کے باوجود بھی بیوی کا حال تک نہ پوچھا اور نہ اس کو واپس بلایا۔ پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا، فیروز، آپ ہماری بہن سے غصہ اور ناراضگی کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ اس نے کہا، اگر تم چاہو تو کر لو، لیکن میرے ذمے اس کا کوئی ایسا حق باقی نہیں ہے جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا
केस काजी के पास ले गए। काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी को कायम व तायम रखे। काजी साहब, हमने एक हरा भरा बाग, दरख्त फलों से भरा हुआ और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया था। इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिया और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी फिरोज की तरफ मुतवज्जे होकर पूछे, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वह उससे बेहतर हालात में मैंने उन्हें वापस कर दिया है। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसे ही हालत में वापस किया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ, वैसे ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम उससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी बोला, हाँ फिरोज, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैं बाग किसी बग या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसीलिए छोड़ा कि एक दिन में बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे कहीं खा ना जाए। इसीलिए शेर से बचने की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टो लगाए ये सब कुछ सुन रहा था, उठ कर बैठ गया और कहा, फिरोज, अपने बाग की तरफ अमन व सलामत से जाओ और ना डरो। अल्लाह की कसम, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वहाँ पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई पत्ते तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वह वहाँ थोड़ी देर ठहरा और मायूस होकर लौट गया और अल्लाह की कसम, मैंने कभी भी तुम्हारे बाग के करीब लगे मजबूत दीवारों जैसी दीवार नहीं देखी। फिरोज अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले लिया, लेकिन फिरोज, उसके साले और बादशाह की अक्लमंदी थी। क्या उन्होंने सारा माजरा ही मिसाइलों से सुलझा लिया और ना तो काजी को पता चल सका, ना दरबारियों को पता चल सका और ना किसी और को। आखिर माजरा क्या है? ये किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या खूब बेहतर है अपने अहले आहाल का राज छुपाना ताकि लोगों को पता ना चल सके, अपने घरों के भेद किसी पर जाहिर ना होने दिया करे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल बटन ऑन रखिए कि हमारी वीडियो आप तक पहले पहुँचे। जाते जाते एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।